جب کبھی یہ قانون پارلیمنٹ نے منظور کیا تھا یا جب کبھی عدالت نے اس بات کی اجازت دی تھی تو وہ اس لیے تھا کہ ملٹری کورٹس میں ان اے پی ایس جیسے جرائم کے دہشت گردی کے بڑے واقعات کے مجرموں کو سزا دلائی جا سکے اور تیزی سے سزا دلائی جا سکے، کیونکہ وہ تو کسی رحم کے مستحق ہی نہیں تھے۔ یہ فرما رہی ہیں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کی جج جسٹس مسرت ہلالی۔ حیران ہو گئے نا؟ جی ہاں، یہ کوئی بات آپ یا میں نہیں کر رہے، یہ کوئی بات وکیل نہیں کر رہا، یہ کوئی بات حامد خان یا لطیف کھوسہ یا بیرسٹر گوہر یا سینیٹر علی ظفر نہیں کر رہا، یہ بات جسٹس مسرت ہلالی کر رہی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جسٹس مسرت ہلالی سپریم کورٹ کی جج نہیں ہے، جی ہاں، عام جج نہیں، آئینی بینچ کی جج ہیں۔ آئینی بینچ کی جج ہونے کے باوجود وہ یہ فرما رہی ہیں کہ سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کی جب کبھی اجازت دی گئی تھی تو وہ اس لیے دی گئی تھی کہ سانحہ اے پی ایس ہوا تھا، جو کہ پاکستان کی تاریخ کا ہی نہیں دنیا کی تاریخ کے بڑے سانحات میں سے ایک سانحہ تھا، جس میں کچھ وحشی، کچھ جنگلیوں نے، کچھ درندوں نے معصوم بچوں کے خون سے ہولی کھیلی تھی۔ ان وحشیوں، جنگلیوں، درندوں کو، ان سفاک ترین مجرموں کو، انسانی تاریخ کے سفاک ترین مجرموں میں سے وہ لوگ شامل تھے، ان لوگوں کو سپیڈیلی سزائیں دلوانے کے لیے ملٹری کورٹس میں ان کے خلاف ٹرائل چلانے کی اجازت دی گئی تھی۔ تو ہر سویلین سانحہ اے پی ایس کے مجرم جیسا نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہر مجرم کو کے خلاف کیس تو ہم ملٹری کورٹ میں چلانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ فرما رہی ہیں جسٹس مسرت ہلالی۔ اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اب خدا نخواستہ سپریم کورٹ سویلینز کو کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کی اجازت پر پابندی لگا دے گا یا فوجی عدالتوں کو حکم دے دے گا کہ وہ جن بھی سویلینز کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں، یعنی 9 مئی کے مجرمان کے اور 26 نومبر کے مجرمان کے خلاف جو وہ کارروائیاں کر رہی ہیں، جو وہ سماعتیں کر رہی ہیں، وہ روک دیں۔ ایسا بالکل نہیں ہونے والا۔ گڈ کاپ بیڈ کاپ اس سے مراد ہے ایک تاثر دینا، اس کا غالباً طریقہ کار ہے۔ ہم کچھ اسپیکولیٹ نہیں کر رہے، معاملہ سب جوڈس ہے، ججز بہت قابل احترام ہیں، اللہ کرے وہ آئین اور قانون کے مطابق، 73 کے آئین کے مطابق، آرمی ایکٹ کے مطابق نہیں، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیں اور بہت اچھا فیصلہ دیں اور انسانی حقوق کی پاسداری اور جمہوری روایات کی پاسداری والا فیصلہ دیں۔ لیکن اپیرنٹلی لگ یہی رہا ہے اس وقت تک کہ ایک آدھا جج فیصلے کے خلاف بول پڑے گا تاکہ یہ تاثر جائے کہ یہ کوئی تابع فرمان اور یہ کوئی ہم خیال بینچ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آزادانہ اور منصفانہ فیصلہ ہے، جمہوریت اور آئین کے اصولوں کے تحت ہونے والا فیصلہ ہے، اور اس میں بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے۔ یہ ڈیموکریٹکلی 3-4-2 سے فیصلہ آ جائے یا 4-1 سے فیصلہ آ جائے، یہ تاثر چلا جائے کہ یہ سپریم کورٹ کا آئینی بینچ بھی سپریم کورٹ کا ہی بینچ ہے، یہ کوئی ملٹری کورٹ نہیں ہے، یا یہ کوئی جج اپنا وہ جو دلاور صاحب تھے، ہمایوں دلاور صاحب، ان جیسا کوئی عدالت نہیں ہے۔ بس صرف یہ تاثر دلانے کے لیے اس طرح کی 1-2 ریمارکس ہمیں سننے کو مل رہے ہیں ان سماعتوں کے دوران، ورنہ اللہ معاف کرے اس فیصلے سے کوئی زیادہ امیدیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہونے والا کہ یہ ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلہ دے دے گا یہ بینچ۔